الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ عبادت کے صحیح ہونے کی شرطیں کہ جس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کی ہم مقبول نہیں ہے، اور اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ عبادت کے ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر فوت ہو جائے، مفقود ہو جائے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہوں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عبادت جو بھی ہے اس میں اخلاص مطلوب ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے دیگر اور کوئی اعمال ہو، اس کے اندر اخلاص کا پایا جانا یہ پہلی شرط ہے۔ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، اور اخلاص سے مراد کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ اگر اخلاص مفقود ہے تو عمل آدمی کتنا کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اخلاص کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ رب العالمین جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کی چاہت رکھے، امید رکھے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء، دین ابراہیم یعنی ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ تو اخلاص یہ بنیادی چیز ہے عبادت کے اندر۔ اگر اخلاص مفقود ہے تو عمل بیکار ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا سمجھ کر کے دنیا کے اندر کرتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص مفقود ہے، جس کی وجہ سے سارا اس کا کیا کرایا بیکار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بیکار ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح سے مراد کہ جس کے اندر دکھاوا اور اسی طرح سے ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، بالکل خالص اللہ کے لیے انجام دے آدمی، تو اللہ رب العالمین سے اس کی ملاقات ہوگی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسا عمل کرے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور بھاگیدار نہ جانے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو آخرت کی امید رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتا ہے، وہ مومن، ہاں وہ ایمان والا بھی ہے، با ایمان ہے، ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی اللہ کے ہاں۔ تو آخرت کی چاہت رکھے آدمی اور عبادت صرف اللہ کے لیے انجام دے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تب جا کر کے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں تو ایسے لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ جو بڑا پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، ایسے لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی جو بڑا پرہیزگار ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جو اپنے مال کو پاک ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا احسان چکانے کے لیے نہیں، کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ نہیں دیتے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب جو کہ پروردگار ہے، برتر ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، ایسے لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔
تو عبادت کے اندر پہلی شرط اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل آپ انجام دیتے ہوں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کریں۔ اور دوسری شرط جس کا پایا جانا ضروری ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہو عبادت کے اندر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی انجام دیتا ہے تو وہ بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو مردود ہے۔ گویا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر عمل کرے گا تو وہ عمل مردود ہوگا، یعنی بدعت ہے، اور بدعت کی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ اب دیکھ لینا لوگ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے لوگ عبادت کے طریقے بنا لیے ہیں، کس طرح سے لوگ عبادت انجام دیتے ہیں اور اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو وہی آیت یاد رکھے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر بہت کوشش کی، اس نے بہت خرچ کیا، بہت صرف کیا اچھا سمجھ کر کے، لیکن یہ سارا کا سارا بیکار ہو گیا، اس کا جس کی کوشش بیکار ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں سارا کچھ برباد ہو گیا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے، عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، دو شرط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ اخلاص ہو اس کے اندر، اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے حساب سے ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے عبادت انجام دے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کفر ہے، کفر اکبر ہے، یا اس کو نفاق کہہ رہے کہ لوگوں کے لیے آدمی نماز یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی اس طرح سے عبادت انجام دے، جیسا کہ منافقوں کے بارے میں آیا ہے۔ منافقوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کاہلی اور سستی اختیار کرتے ہو، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اگر یہاں مطلوب عبادت کے اندر لوگوں کو دکھانا یعنی لوگوں کے لیے ہو تو یہ تو کفر اکبر میں آتا ہے، نفاق ہے۔ یہ وہی نفاق ہے جس کے بارے میں، یا وہ منافق جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں ہے یہ منافقین۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر عبادت اللہ کے لیے ہو، مقصود اللہ کی عبادت ہو، لیکن عبادت کے اندر وہ مزین پیدا اس لیے کرتا ہے یا عبادت کے اندر خوبصورتی اس لیے لاتا ہے کہ دوسروں کو وہ دکھائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کو مزین کرتا ہے، عبادت کو خوبصورت بناتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے انجام دے تو ایسا شخص مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر عبادت اللہ کے لیے مطلوب ہے، مقصود اللہ کے لیے عبادت ہے، لیکن عبادت کے اندر دکھاوا پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الریا، دکھاوا، دکھانے کے لیے کہ بغل میں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کو دکھانے کے لیے ہم بہت ڈھنگ سے نماز پڑھیں اور رکوع اور سجود کریں، تو یہ جو خوبصورتی آپ لا رہے ہیں فلاں کو دکھانے کے لیے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اور شرک اصغر کے اندر کہ جس عمل کے اندر آدمی ریا پیدا کرتا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہے۔
بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ، جس کو تم دنیا کے اندر دکھاتے تھے اس کے ساتھ جاؤ تم، یا اس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نبی کی سنت سے ہٹ کر کے عبادت انجام دیتا ہے تو یہ بدعت میں داخل ہے، اور بدعتی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعتی گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ تو عبادت کے اندر دو چیزوں کو آپ پیدا کریں، دو چیزوں کو اپنے ذہن کے سامنے رکھیں، آپ اپنے دل میں رکھ کر کے عبادت انجام دیں کہ وہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کے حساب سے آپ انجام دیں۔ خذوا انی مناسککم، جو بھی عبادت آپ انجام دیتے ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے آپ انجام دیں، تو اللہ کے یہاں اس عبادت کی قدر ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کے اندر اخلاص اور متابعت رسول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔